یہ تو وہ طبقہ ہے کہ اگر غلام آزاد کرتا ہے تو رب العزت اس کی تائید میں کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُ وَالْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ تو وہ لوگ ہیں اگر مشورہ دے یہاں پر نماز ہو تو رب قرآن بنا دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ تو وہ لوگ ہیں رب کو اگر نبی کو کہیں پردہ ہونا چاہیے رب قرآن بنا دے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ تو وہ لوگ ہیں اور جب راتوں کو جاگتے ہیں تو رب ان کے جاگنے کو کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا سوتے ہیں زیادہ جاگتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ پانی دوسرے کو پلائیں خود پیاسے شہید ہوں تو رب قرآن بناتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ وہ طبقہ ہے زمین پہ کام کرتے ہیں عرش بری سے رب سے الفاظ کہ جو میں میسیج ہر پروگرام میں دے کے جانا چاہتا ہوں اور دیتا ہوں کہ آج کل صحابہ کے خلاف بہت سے کتے بھونک رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دب گئے ہیں، ہم سو گئے ہیں، لیکن ان کو علامہ علی شیر شہید رحمہ اللہ کی وہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیج وقت جب وقتی طور پر چھپ جاتا ہے تو وہ دو گنا بڑھ کر نکلتا ہے۔ بیج وقت جب وقتی طور پر چھپ جاتا ہے تو وہ دو گنا بڑھ کر نکلتا ہے۔ یہاں جو کٹتے بھی ہیں دفن بھی ہوتے ہیں وہ ختم تھوڑا ہی ہوتے ہیں، بیج بن کر بڑھ کر نکلتے ہیں۔ اس سمندر کو، ان فوجوں کو، ان موجوں کو، اس لشکر کو، اس سپاہ کو، ان مجاہدین کو، ان صحابہ کے غلاموں کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ ان کا صاف اعلان ہے اے اصحاب محمد آپ نے نبی سے وفا کی، ہم آپ سے وفا کریں گے۔ آپ نبی پہ کٹ گئے، ہم آپ پہ کٹ جائیں گے۔ آپ کا سب کچھ پیغمبر پہ نثار، ہمارا سب کچھ آپ پہ نثار۔ آپ نے پیغمبر پہ سب کچھ لٹا دیا، ہم آپ کی عزت پر، عظمت پر سب کچھ لٹا دیں گے، کچھ نہیں بچا کر رکھیں گے۔ نہیں ہے کوئی دوستی، نہیں ہے کوئی تعلق، نہیں ہے کوئی یارانہ ان کے ساتھ جو آپ کے دشمن ہیں۔ ہماری محبت ان سے ہے جن سے آپ کو محبت ہے، ہمارا پیار ان سے ہے جن سے آپ کو پیار ہے۔ اسی لیے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میں بلا تخیر اپنے آخری مہمان کو دعوت دینے کے لیے ہمارے گجرانوالہ کی مشہور و معروف شخصیت محترم جناب شوکت نصیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں ہمارے آخری مہمان خصوصی کو دعوت دیں۔ آپ احباب کافی دیر سے اپنے معزز مہمان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام، مجاہد ملت، حق نواز شہید رحمہ اللہ علیہ کی نشانی جناب حضرت مولانا عرب نواز حنفی صاحب کو وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ایمان کو گرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین۔
ولعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر. میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوستو اور معزز بزرگوں، آج کا یہ پروگرام ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. اور یہ حسین عنوان اس دور کی مناسبت سے اہمیت کہاں ملے، کیونکہ عالمی سطح پر کفر نے پہلے صحابہ کی توہین کر کے چیک کیا کہ مسلمانوں میں غیرت ہے باقی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے فرانس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جسارت کی. یہی بات ہم دنیا کو سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر ناموس صحابہ کا قانون بنوا لیا جائے تو ناموس رسالت والے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں دے گا،
کیونکہ صحابہ کل بھی نبی کے پہرے دار تھے، صحابہ آج بھی نبی کے پہرے دار ہیں۔ وہ کل بھی نبی کے رکھوالے تھے، وہ آج بھی نبی کے رکھوالے ہیں۔ اور جس نے بھی گنبد خضرا کے مکین سے وفا کی، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزتیں دی اور آخرت میں بھی عزتیں دی، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنایا ہے۔ میں ایک جملہ، ایک شعر جو عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ابھی جن کا جو ہے وہ اقبال ڈے گزرا ہے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ خاموشی سے گزر گیا۔ پہلے صرف حق نواز والے انتہا پسند تھے، اب ان کی نگاہوں میں اقبال بھی انتہا پسند ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی شاعری میں اور اس کے کلام میں مردانگیت نظر آتی ہے، حمیت نظر آتی ہے، غیرت نظر آتی ہے، جرت نظر آتی ہے، اور حقیقت نظر آتی ہے۔ اقبال نے جو شعر کہا، شاید یہاں بھی کہیں لکھا ہوا ہو یا نہ، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنی بڑی بات وہ کہہ کے گیا ہے، ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، باعث برکت بنانے کے لیے، باعث رحمت بنانے کے لیے، کہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی رب کہتا ہے کہ اگر نبی سے وفا کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس کی تعلیمات پہ چلو گے، اس سے وفا کرو گے، نبی سے عشق و محبت کرو گے، نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے، نبی کے طریقوں کو اپناؤ گے، تو اللہ کہتا ہے پھر یہ سارے کام تیری منشا کے مطابق ہوں گے، میں ساری دنیا کو تیرے لیے مسخر کر دوں گا، میں ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دوں گا، یہ کائنات تیرے حق میں چلے گی، یہ کائنات تیرے تابع ہوگی، یہ ساری چیزیں تیری منشا کے مطابق ہوں گی۔ کب کہ جب گنبد خضرا کے مکی سے تو وفا کر، جب تو اس سے محبت کر، جب اس پیغمبر سے عشق کر، تو پھر یہ ساری دنیا کو میں تیرے تابع کروں گا، تیرے موافق کروں گا، تیرے حق میں کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس کی ذرا اور وضاحت ہونی چاہیے، کچھ مثالیں ہونی چاہیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو عملی طور پر ہم کیسے دیکھیں، اس کو مشاہدے میں ہم کیسے دیکھیں؟ تو اقبال کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو اونٹ نہیں بھگا سکتے تھے آج ان کے رومال کے اشارے سے، اس عمر کے رومال کے اشارے سے آگ بھی بھاگا کرتی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو چٹیل میدانوں پہ گھوڑے نہیں بھگا سکتے تھے آج وہ دریاؤں پہ بھی گھوڑے بھگاتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو ان کے محلے والے نہیں مانتے تھے آج جنگل کے درندے بھی ان کے سامنے سرخم تسلیم ہیں، اور وہ بھی ان کے ایک اعلان پر جنگل کے درندے بھی خالی کرتے ہیں؟ کیا تم نے نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا کہ چلتی بارش میں چلتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ربا ہم مسافر ہیں، ہمارا سامان بھیگ جائے گا، ہمارا سامان گیلا ہو جائے گا، اللہم ہوا لینا ولا علینا، اللہ یہ بارش دائیں ہو بائیں ہو آگے ہو پیچھے ہو، ہم پر قدرت کی چھتری اوپر رکھ دے تاکہ ہمارے کپڑے بچ جائیں، ہمارا سامان نہ کریا ہو۔ تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ نبی کے صحابہ چلتے ہیں، بارش آگے برستی ہے، پیچھے برستی ہے، دائیں برستی ہے، بائیں برستی ہے،
अल्लाह ने कुदरत की छतरी इन सहाबा के ऊपर रखी है। ये बारिशें भी उनके ताबे हुई हैं, दरिंदे भी उनके ताबे हुए हैं, नबातात भी उनके ताबे हुए हैं, दरिया भी उनके ताबे हुए हैं, आग भी उनके ताबे हुई है, जानवर भी उनके ताबे हुए हैं। क्यों? ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, कैसे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये सारी चीजों को मैं तेरे ताबे करूंगा। कब? कि जब तू नबी का गुलाम बन, जब तू नबी का हो के रहे। मैंने कहा रब्बा कैसे? कैसे? कहा ऐसे जैसे वो थे। नहीं समझे? जैसे वो नबी के यार थे, नबी के सहाबा थे, तो रब ने उनके साथ उसी तरह के मामलात किए। क्या तुमने नहीं देखा कि हजरत हंजला नबी से वफा करते हैं तो अल्लाह जन्नत के पानी से उन्हें गुस्ल दिलाता है? तुमने नहीं देखा जब हजरत खुबैब को तख्तेदार पे लटकाया जा रहा है और दुश्मन कहता है खुबैब इतना कह दे कि तेरी जगह नबी को खड़ा कर दे तो तुझे छोड़ेंगे। खुबैब कहता है अपनी जान के फिदिये में नबी को कांटा लगे, मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पैगंबर को कांटा भी चुभे। खुबैब ने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा चेहरा किबले की तरफ करके मुझे मारना। उन्होंने कहा तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने देंगे। किबला उस सहाबी का चेहरा किबले से फेर दिया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को दिखाया जब खुबैब को तख्तेदार पे लटका दिया गया तो जब भी खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा वो किबले से फेरते थे, अल्लाह फिर खुबैब का चेहरा किबले की तरफ करता। वो दुनिया किबले से फेरती, खुबैब का चेहरा रब फिर किबले की तरफ कर देता। ये क्यों हुआ था? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और जिन्होंने नबी से वफा की है तो चश्मे फलक ने उनका हाल देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फारिस और रूम की सल्तनतें उनके घोड़ों के पांव के खुरों से रौंदी हैं। ये वो लोग थे कि खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मोहम्मद से वफा का सिला इन्हें दुनिया में दिखाया है। ये चलते जमीन पर हैं, आवाज इनकी जन्नत की गलियों में आती है। क्यों? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह ने सारी कायनात को ताबे किया। साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए यमामा की जंग में। बीवी को ख्वाब में आए कि मेरा कातिल फुला है और उसने मेरी ज़रा भी छुपाई है, फुला जगह उसका खेमा है, उस खेमे के अंदर जाओ, एक हंडिया होगी, उस हंडिया के नीचे मेरी ज़रा उसने छुपाई है। और जाना और अबू बकर सिद्दीक को, खलीफतुर रसूल को मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरे ऊपर इतना इतना कर्जा है, फुला फुला का कर्जा है, वो कर्जा तुम लौटा दो और मेरे फुला फुला गुलाम आजाद हैं। ये उठी सोचती हैं ख्वाब ही तो है, लेकिन दिल में ख्याल आया शहीद का ख्वाब है। अब गई हैं, उस खेमे को देखा, वाकई वहां एक हंडिया थी, उसके नीचे हजरत साबित बिन कैस की वो ज़रा मौजूद थी। उन्होंने वो ज़रा उठाई, मदीना मुनव्वरा पहुंची, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका सलाम दिया और कहा उन्होंने मुझे ख्वाब में वसीयत की है कि फुला फुला पे मेरा कर्जा है, आप मेरा कर्जा लौटाइए। सिद्दीक ने कहा लौटा दिया जाएगा। कहा मेरा फुला फुला गुलाम आजाद है, कहा कि आजाद कर दिया जाएगा। ये वो पहला शख्स है जिसकी शहादत के बाद ख्वाब के जरिए, किसी की ख्वाब के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी की वसीयत पे अमल करवाया हो। ये मेरे पैगंबर का सहाबी है और दुनिया से चला गया, कांटेक्ट दुनिया वालों से रब ने करवाया है। क्यों? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। शाने सहाबा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। ये कौन थे जिनकी लाज अल्लाह रखता है? आज भी तारीख मदीना में देखो, मौलाना अब्दुल माबूद साहब ने भी इस वाक़े को लिखा है और तारीख हरमैन शरीफैन में भी है
کہ حلب کے کچھ رافضی صحابہ دشمنی میں اس وقت کے مدینے کے امیر کو خریدتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنی دولت ہم تمہیں دیں گے، ہمیں آج رات مسجد نبوی میں جانے دو اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً جو مسجد نبوی کا اس ٹائم کا خادم تھا اس کو کہا کہ تم نے آج میرے مہمان آنے کچھ نہیں کہنا۔ شیخ ثواب اس کا نام تھا، اس متولی کا مسجد کے۔ مسجد نبوی میں اس وقت اس طرح سیکورٹی اور اس طرح کی سچویشن نہیں تھی جو آج ہے۔ چنانچہ رات ہوئی، یہ لوگ غلط ارادے سے ابو بکر و عمر کی میتیں نکالنے کی غرض سے آئے، ہاتھوں میں کدالیں ہیں، ہاتھوں میں پھاوڑے ہیں۔ جب دروازہ کھولا شیخ ثواب نے دیکھا تو سمجھ گئے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ آگے رکتے ہیں، یہ ان کو دھکا دے کر پیچھے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ آگے آئے تاکہ پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں ان کی میتوں کو یہاں سے نکالیں۔ کبھی آپ جاؤ تو جب باب بقی سے ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام کے لیے، تو سلام کے لیے داخل ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ پر ستون آنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ ستون نمبر 166 سے لے کر 168 تک، 176 سے لے کر 176 سے لے کر 178 تک، یہ وہ ستون کی جگہ ہے کہ اگر کبھی وہاں سے آپ قالین کو اٹھائیں تو نیچے کالے پتھر ہوں گے۔ یہ ترکی کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو نشانی کے لیے یہ کالے پتھر لگائے گئے۔ کس نشانی کے لیے؟ جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ غلط ارادے سے جب آئے شیخ ثواب نے ہاتھ اٹھا لیے، ربا میرے بس میں نہیں ہے، تو ہی اپنے محمد کے یاروں کو بچائے گا۔ تو نے کل بھی محمد کے یاروں کا دفاع کیا تھا، آج بھی محمد کے یاروں کی اللہ تو دفاع کرے گا۔ یہ جیسے ہی غلط ارادے سے آئے باب السلام سے داخل ہوئے، زمین پھٹی، 40 کے 40 صحابہ کے دشمن اس زمین میں اللہ نے دھسائے ہیں۔ آج بھی کالے پتھروں سے یہ نشاندہی ترکی دور کے خلفاء نے تعمیر مسجد نبوی میں کراتے ہوئے کی تھی۔ یہاں کالا پتھر لگا کے بتایا تھا کہ یہاں کالا دفن ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے یاروں کی یوں دفاع کیا، ان کی یوں حفاظت کی۔ وہ آج دنیا میں نہیں ہے لیکن رب آج بھی ان کا دفاع کرتا ہے۔ کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ستون نمبر یاد رکھنا ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھو میں ہوا میں تیر چلا رہا ہوں۔ یہ ارادہ لے کر آج دنیا کا کفر کوشش کر رہا ہے کہ ان دونوں حضرات کو یہاں سے ہٹا دیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ میں نے ابھی بھی مغرب میں ایک جگہ کہا قیامت کی صبح تک یہ نبی کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے اللہ نے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، ایسے ہی میرے نبی کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ یہ 2 گتوں کے درمیان اگر کتاب اللہ محفوظ ہے تو 2 سچوں کے درمیان محمد الرسول اللہ محفوظ ہیں۔ قیامت کی صبح تک یہ نبی کے پہرے دار رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ میں نے ابھی ایک جگہ کہا کہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں سے آئے گا کوئی تو 12واں تو وہ نکالے گا اور یوں کرے گا اور وہ کرے گا۔ کلپ موجود ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے یہ سب یوں یوں کرتے ہیں، آپ مانتے نہیں تھے، اب تو کلپ ہے۔ میں نے کہا وہ نکال تو کسی کا باپ بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا پتہ چل گیا جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اتنا تیرا بھی عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر کی میتیں آج بھی سلامت ہے قبر میں، ان کے جسم آج بھی سلامت ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے اور قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔
اور صدیق کو دیکھ، وہ آج بھی نبی کے ساتھ بلا فصل سو رہا ہے، بلا فصل دما دم مست کلندر۔ صدیق دا کس کا؟ بولو، پہلے بھی پہلا نمبر تھا، آج بھی پہلا نمبر ہے۔ معراج کی رات اللہ نے جبریل کے ذریعے اذان دلوائی، سارے نبی موجود تھے نا، اذان دلوائی، سارے نبی پیچھے، میرا نبی رب نے آگے کیا۔ نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہے پیچھے۔ آج بتانا ہے دنیا والوں کو، اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا اس نبی کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ نے یہ فیصلہ معراج کی رات انبیاء کے سامنے کروایا، اور ایک فیصلہ میرے نبی نے صحابہ کے درمیان کروایا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں تو ابھی مجمع کو چیک کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس نوعیت کا ہے۔ نعرے سے ضرورت نہیں ہے، ان کو نعروں کی ضرورت نہیں ہے، نعرے یہ بہت سن چکے ہیں میرے آنے سے پہلے۔ صدیق آگے، باقی سارے نبی کی موجودگی میں صدیق نظر آ رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں نبی کو سورج کہا ہے نا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ جب نبی کو سورج کہا، اس کی بے شمار اللہ رب العزت نے جو پیغمبر کو سورج کہا تو حکمتیں ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جیسے سورج اجرام فلکی کا سردار ہے، میرے نبی پورے کائنات کے سردار ہیں۔ جیسے سورج پوری کائنات کو منور کرتا ہے، میرا نبی پوری کائنات کو منور کر کے گیا ہے۔ جیسے سورج کے گرد ستارے چمکتے نظر آتے ہیں اور سیارے چمکتے نظر آتے ہیں، نبی کے گرد صحابہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورج اس کھیتی کو پکاتا ہے، نبی نے اس کھیتی کو پکایا ہے۔ یہ کھیتی، جو کھیتی آج تیرا سورج پکا رہا ہے، اس سے پھل پکتے ہیں، سبزیاں پکتی ہیں، اور جب اس پیغمبر کی سورج کی روشنی بلال پہ پڑی تو بلال پکا ہوا، خباب پہ پڑی تو خباب پکا ہوا، خبیب پہ پڑی تو خبیب پکا ہوا۔ یہ سورج نبی کو رب نے کہا، تو میں ایک تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ منظر کہ سورج کی موجودگی میں کبھی کبھی چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ سورج بھی ہے چاند بھی ہے۔ بعض دفعہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو چاند نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سورج کی موجودگی میں چاند تو نظر آتا ہے، لیکن سورج کی موجودگی میں ستارہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی نبی کی موجودگی میں صدیق تو نظر آ رہا ہے، لیکن نبی کی موجودگی میں کوئی اور مسلح پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو منظر کہ نبی بھی موجود ہیں، صدیق بھی مسلح پر موجود ہیں، یہ سورج غروب ہو رہا ہے، چاند جو نکل رہا ہے، یعنی چاند بھی نظر آ رہا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ شاید قرآن نے اسی طرف تشبیہ دیتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ نبی اپنی زندگی میں مسلح کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بولو، کس کے حوالے؟ صدیق کے حوالے۔ مسلح صدیق کے پاس، امامت صدیق کو دے کے گئے، اور پیچھے ساری نمازیں پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ ان میں علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ دل سے مان کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج جو یہ کہے کہ نہیں جی اوپر اوپر سے پڑھتے تھے دل سے نہیں، تو میں کہتا ہوں علی میرا دلیر ہے، میرا علی اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کا بیٹا حسین جب موت سے نہ ڈرے تو اس کا والد علی کیسے ڈر سکتا ہے؟ جس کو غلط سمجھا تو ڈٹ کے مقابلہ کیا، خاندان سمیت شہید ہوئے کرب و بلا کے دشت میں۔ یہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں،
کہتا ہے خلیفہ کہاں مانا انہوں نے؟ میں نے کہا اچھا تو کہتا ہے کہ علی نے فاطمہ سے کہا ابو بکر سے جا کے فدق کی بات کرو، تو خلیفہ سمجھ کے گئی تھی نا مقدمہ لے کے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ کے گئی تھی یا نہیں؟ میں اس سے پوچھ رہا ہوں، اگر وہ کہتا ہے نہیں تو تیرے یہاں تو یہ ہے کہ جو باطل خلافت ہو اس کے پاس کیس لے جانا بھی حرام ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیس لے جانا ہی ناجائز ہے۔ اگر صحیح خلیفہ ہو تو اس کے پاس کیس لے کے جایا جائے۔ اب تو دس پتر کتنے پھنسے ہیں؟ جو لے کر گئی تھی باطل سمجھتے ہوئے، تو پھر تیرے عقیدے کے مطابق بھی وہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر حق سمجھتے ہوئے تو پھر ماننا پڑے گا دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ مانا اور تو کہتا ہے کہ حدیث سنا کے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا میرے پیغمبر اپنے دربار میں کھڑے ہیں، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آپ کے ابا کے پاس کوئی غلام آئے، آپ جائیں اور ایک غلام لیں۔ اب بیٹی گئی، دیکھا والد کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، فاطمہ میں اتنی حیا ہے کہ وہ وہاں سے واپس آ گئی۔ دوسرے دن نبی نے چونکہ دیکھ لیا، آئے، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم بغیر کچھ کہے آ گئی، اب ذرا بیٹی کا دکھڑا دیکھ۔ ابا جان یہ میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، میرے کپڑے میلے رہتے ہیں، ابا جان چکی بھی خود پیستی ہوں، ابا جان کپڑے بھی میلے رہتے ہیں، حضرات حسنین کو سنبھالتی ہوں، علی کی خدمت بھی خود کرتی ہوں، ابا جان گھوڑے کے لیے چارہ بھی خود بناتی ہوں، کھجور کی گٹلیاں بھی خود پیسنی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا دکھڑا دیکھ، بیٹی کا دکھڑا والد کے سامنے، ابا جان یہ کپڑوں کی حال ہے، یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے۔ تو بیٹا پھر کہا کہ میں نے کہا آپ کے پاس غلام آیا ہے، تو میں نے کہا کہ غلاموں میں سے غلام مجھے دیں، میرا کام بٹ جائے، میری تھکاوٹ کم ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے دنیا نہیں دی، بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ بیٹا فاطمہ رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلام سے بہتر ہے۔ بیٹی ہنستے ہوئے چلی گئی کیونکہ حدیث سنی تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ حدیث سنے اور خوش نہ ہو، فاطمہ حدیث سنے مسرور نہ ہو۔ والد سے حدیث سنی، خوشی خوشی چلی گئی۔ میں نے کہا ذاکر ذرا یہ تو بتا، پیغمبر نے فاطمہ کو دنیا دی، غلام دیا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا ہے حدیث سنا کے رخصت کیا۔ میں نے کہا حدیث سنا کے اگر رخصت کیا تو صدیق نے بھی تو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ یہاں بھی بیٹی خوش ہے، وہاں بھی بیٹی خوش ہے۔ یہ کوئی خلیفہ کرتا نا، بیٹی آتی اور یوں ہاتھوں کے گڑے دکھاتی اور کپڑے، یہ خلفائے ثلاثہ میں سے کوئی ایسا کرتا کہ وظیفہ دے کر رخصت کرتا؟ پھر دیکھ اس کے پیٹ میں مروڑ، بیٹی کو غلام نہیں دیا، اپنے پاس رکھ لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ صدیق کے 200 واقعات ایسے ہیں جو نبی نے کیا، صدیق نے وہی کیا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، کبھی اس انداز میں بھی بیان سنا کرو، صرف جوش و جذبے نہیں، تاکہ تیرے سامنے کوئی بات کرے تو دلائل کی دنیا میں تو صحابہ کا دفاع کر کے دکھائے، ان کی عزت و ناموس کا دفاع کر کے دکھائے کہ وہ کتنے عظیم تھے۔ تم سمجھے نہیں ان کی عظمت کو، جن کو اللہ نے پیغمبر کی مائیت کے لیے چنا، پیغمبر کی صحابیت کے لیے چنا۔ یہ کم سعادت ہے کہ پیغمبر کی زیارتیں کرتے ہیں، پیغمبر ان کو دیکھتے ہیں، صبح شام وہ نبی کے ساتھ ہیں۔ ہائے وہ طبقہ 1226 آیات جن کی شان میں اللہ نے نازل کی، کون جن کو اللہ رب العزت نے اس امت کا رہنما بنایا، اس امت کا مقتدا بنایا، اس امت کا پیشوا بنایا۔ آپ ذرا اس انداز میں دیکھو، میرے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پیغمبر یوں بھی کہہ سکتے تھے میرے صحابہ پھولوں کی طرح ہیں، لیکن دشمن یہ کہہ سکتا تھا
پھول کچھ دن تک تر و تازہ رہتا ہے، پھر بعد میں مرجھا جاتا ہے۔ صحابہ کا ایمان کچھ دن تک تھا، نبی کے بعد مرجھا گئے تھے۔ اللہ نے کہا تو اپنے یاروں کی مثال پھولوں سے نہ بلکہ ستاروں سے دے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ستارے جب سے بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک چمکتے دمکتے رہیں گے۔ نبی کے صحابہ کا ایمان بھی قیامت کی صبح تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان، شان علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ قیامت تک ان کا ایمان چمکتا دمکتا رہے گا، اور خدا کی قسم ان صحابہ کے نام لینے والے بھی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ یہ نہ ہو تو دین نہیں ہے، پھر صرف قصے کہانیاں ہیں۔ جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس دین ہے، ان کے پاس خالص مذہب ہے، قرآن ہے۔ اس لیے آؤ ان کی عزت و ناموس کا پہرا دو۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو پیغمبر کی معیت کے لیے اللہ نے روز اول سے چنا ہے اور منتخب کر کے میرے پیغمبر کو دیا ہے، جن سے اللہ نے بن دیکھی چیزیں دنیا کو دکھائی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جس نے جنت کا پانی دیکھنا ہو حنزلہ کے بالوں سے ٹپکنے والا پانی دیکھ لے، جس نے جنت کا پھل دیکھنا ہو قید میں پڑے ہوئے خبیب کے ہاتھ میں انگور کا گچھا دیکھ لو۔ ہاں جس نے جنت میں جانا دیکھنا ہو کیسے جاتے ہیں، ربیع الاول میں نبی کو دیکھو، 22 جمادی الثانی کو صدیق کو دیکھو، یکم محرم کو عمر کو دیکھو، کہ جنت میں ایسے جایا جاتا ہے جیسے یہ گئے جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ساتھ سلایا، وہ ابو بکر و عمر جن کو پیغمبر کی معیت میں اللہ نے رکھا، وہ پیغمبر کے یار و جانثار و وفادار جنہیں پیغمبر کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت کے لیے مقتدی اور پیشوا کے طور پر حضرات صحابہ کرام کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہیے تو نبی کے یاروں کے نقش قدم پہ چلو۔ یہ کون ہیں جن کو رب نے کہا اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں۔ جن صحابہ کو رب نے کہا اولئک هم المتقون، یہ سارے متقی ہیں۔ جن کو رب نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ جن کو رب نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں کی نفرت اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ یہ کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے وہ یار ہیں جن کو رب نے اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المتقون کہا، اولئک حزب اللہ کہا، رضی اللہ کہا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں رب نے والذین معه کہا، اشداء علی الکفار کہا، رحماء بینہم کہا، تراہم رکعا سجدا کہا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہا، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہا۔ یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ قرآن کی زینت بنی ہے۔ کیسے ان کے عمل قرآن بنتے ہیں؟ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، توجہ کرنا ضائع نہ کرنا۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ ربا کیسے؟ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے جب نماز پڑھی تو قرآن یوں بن گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ جب صحابہ زکوٰۃ دینے لگے تو قرآن یوں بن گیا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ صحابہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں تو قرآن یوں بن کے نازل ہوا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر
मुनकरी। अल्लाह ने कहा किताल करो, फकातिलू। जब सहाबा ने किताल किया तो कुरान यूं बन के आ गया, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये तो घोड़ों पे बैठ के घोड़े भगाएं, तो वल आदियाती ज़बहा, वल मूरियाती क़दहा, वल मुगीराती सुबहा, फासरन बिही नक़ा, व वसतन बिही जमा। बन के कुरान बनता है। ये जब सफों में खड़े होकर जिहाद के लिए खड़े हो तो कुरान सहाबा की अदा को बयान करते हुए नाजिल होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। और ये तो वो तबका है कि अगर गुलाम आजाद करता है तो रब्बुल इज्जत उसकी ताईद में कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। ये तो वो लोग हैं अगर मशवरा दे यहाँ पर नमाज हो तो रब कुरान बना देता है। वत्तखिदू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये तो वो लोग हैं रब को अगर नबी को कहे पर्दा होना चाहिए, रब कुरान बना दे। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ये तो वो लोग हैं और जब रातों को जागते हैं तो रब इनके जागने को कहता है कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। बहुत थोड़ा सोते हैं, ज्यादा जागते हैं। ये तो वो लोग हैं कि पानी दूसरे को पिलाएं, खुद प्यासे शहीद हों तो रब कुरान बनाता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सहाबा वो तबका है जमीन पे काम करते हैं, अर्शे बरी से रब उसे कुरान बनाता है। तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, नारे रिसालत। इनके अमल से कुरान बन रहा है। खुश नसीब नहीं है बोलो तो फिर बोलते क्यों नहीं? बात समझ नहीं आ रही? मैं किन का जिक्र कर रहा हूं? किन का? इनका जिक्र करने के लिए भी जिगरा हक नवाज वाला चाहिए, जिगर आजम और फारूकी वाला चाहिए। हाँ हाँ, यारी उन्होंने नबी से निभाई, इनसे यारी निभाना इतना आसान नहीं है बाबू। इनके लिए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना भी उनको जो हकीकत में गुलामाने सहाबा थे। और ये सिर्फ जमा पूंजी नहीं, जो उन्होंने किया उनकी झलकियां गुलामाने सहाबा में भी नजर आती हैं, नजर आती हैं। अगर वहां मैं देखता हूं कि हजरत उस्मान का जनाजा जेल से उठा तो इन्होंने देखा कि यहाँ ज़िया रहमान फारूकी का जनाजा जेल से उठा। अगर वहां मुझे खालिद इब्ने वलीद के जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म नजर आते हैं, यहाँ मुझे मौलाना आजम तारिक के जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म नजर आते हैं। अगर वहां मैंने देखा कि हजरत आसिम की गर्दन काटी गई, मैंने यहाँ देखा कि कासिम गुज्जर की गर्दन काटी गई। अगर मैंने देखा कि वहां बिलाल के ऊपर तशद्दुद हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ मेरे कारकुनों पे तशद्दुद हुआ। वहां मैंने देखा कि खुबैब तख्तेदार पे है तो यहाँ मैंने देखा कि गाजी हक नवाज तख्तेदार पे नजर आ रहा है। अगर मैंने देखा कि वहां नबी की मोहब्बत में हजरत अबू सुफियान अपनी दोनों आंखें अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो हमारे कराची का लईक जो सऊद सही के साथ जख्मी हुआ अपनी दोनों आंखें सहाबा की मोहब्बत में गंवा दी और सहाबा की मोहब्बत में लुटा दी। अगर मैंने वहां देखा है कि गुलामाने सहाबा के दो भाई शहीद हो रहे हैं, मैंने यहां देखा कि दो भाई शहीद हुए। मैंने वहां खनसा के 4 सगे बेटे जवान देखे जो शहादत का जाम पीते हैं। मैंने कराची में 4 सगे भाइयों को शहीद होते हुए देखा। हमने उनका जनाजा उठाया है। हमने सिर्फ सहाबा का नाम नहीं लिया है बल्कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वाला किरदार अदा करने की कोशिश भी की है। मैंने देखा अगर हजरत अली फजर के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में शहीद हुए। मैंने देखा अल्लामा अली शेर हैदरी जलसे के बाद फजर के लिए जा रहे हैं अपने मदरसे की तरफ तो वो भी रास्ते में शहीद होते हुए मुझे नजर आते हैं। वहां किरदार देखो, यहां किरदार देखो। कल हक देखना हो सहाबा को देखो, आज हक देखना हो गुलामाने सहाबा को देख लो।
یہ صرف نعرے نہیں ہیں، کام کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دنیا نے دیکھا، آج دنیا صحابہ 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 کر رہی ہے، کر رہی ہے یا نہیں؟ بولو، کوئی ساتھ دے نہ دے، صدیق میں اکیلا تیری جوتی کا دفاع کروں گا۔ یہ جذبہ میرے ہر کارکن میں، تو ساری دنیا کے جھمیلوں سے بچا کر نبی کو لے کر گیا ہے۔ میں تیری عزت کے لیے کٹ نہ مروں تو پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر تیری عزت کے لیے کٹ جاؤں، میری دنیا میں بھی عزت ہے، میری آخرت میں بھی عزت ہے۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں، میں لکھنے والوں سے بھی بزبان حق نواز کہتا ہوں، ہمارا راستہ نہ روکو۔ آج ہمارا راستہ روکتے، ہو سکتا ہے پل پر صدیق تمہارا راستہ روکے۔ میں بزبان حق نواز کہتا ہوں، عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے۔ بیٹا، اس ماں کے دوپٹے کے لیے میدان میں عمل میں اتر۔ جب صحابہ کا دشمن کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اسے اپنی نوکری کی پرواہ نہیں، تو صدیق کی نوکری کر، یہ دنیا تیرے قدموں میں آئے گی، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم ان کے دفاع کے لیے نکلے، اور اب تو یہ بات بھی نہیں ہے تم یہ کہو نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا صحابہ کو، اب تو سب کے سامنے، اب تو سب نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہ دی جائے، ہم بولیں بھی نہ۔ اور ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں حالات بولنے والے نہیں ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے، ابھی وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا انگلی ماں پہ اٹھے اور بیٹا کہے وقت نہیں ہے، وقت تو اس کا بھی نہیں تھا جو ایک دن کے بچے کو لے کر آئی تھی۔ اور قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن یہ بچہ کہاں سے لائی مریم؟ فاشارت الی، اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود میں پڑا بچہ کیسے بولے گا؟ آج تو ایک دن کا ہے، اس کا تو وقت ہی نہیں۔ مریم کہتی ہے وقت تو نہیں، لیکن حلالی یہ ماں کے حق میں بولے گا، ماں کے حق میں بولے گا۔ وقت تو اس کا بھی نہیں تھا جو ماں کے حق میں بولا ہے، ایک دن کے وقت کہاں ہوتا ہے؟ انگلی عائشہ پہ اٹھے اور بیٹا یہ کہے وقت نہیں ہے، سارے وقت عائشہ کے لیے، ساری زندگی ان کے لیے۔ وہ پیغمبر کا حرم ہے، وہ پیغمبر کی ناموس ہے، وہ پیغمبر کی عزت ہے، وہ پیغمبر کی چادر ہے، وہ پیغمبر کا لباس ہے، جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا۔ ٹھیک ہے وہ مقام حضرت عائشہ کا نہیں جو نبی کا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی جہاں ہوں گے بیوی بھی وہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر معراج پہ جا رہے ہیں، جہاں جہاں گئے، جنت کے جس مقام پہ گئے، عرش تک پہنچے، لباس پیغمبر تو ساتھ تھا نا، لباس نبی تو ساتھ ہے نا۔ ٹھیک ہے لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا، لیکن لباس نبی کا ہے، تو جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو نبی کا لباس کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں نبی تیرا لباس ہیں، تو ان کا لباس ہے۔ بتا، جہاں پیغمبر ہوں تو لباس پیغمبر وہاں ہوتا ہے، جہاں نبی ہوں گے عائشہ بھی وہی ہوگی، حفصہ بھی وہی ہوگی، ام حبیبہ بھی وہی ہوگی، بلکہ میں یہ کہہ دوں ابو سفیان کی بیٹی بھی وہی ہوگی، معاویہ کی بہن بھی وہی ہوگی۔ کہاں؟ جہاں میرے آقا ہیں، جہاں میرے نبی ہیں۔ آج اللہ نے انہیں یہ عزتیں بخشی ہیں،
پیغمبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ انہیں معیت کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے اللہ نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی۔ ہم ابو جہل کا نام کیوں نہیں لیتے، عتبہ کا کیوں نہیں لیتے، شیبہ کا کیوں نہیں لیتے، ربیعہ کا کیوں نہیں لیتے؟ ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد کے نام کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ صحابہ دنیا میں پھیلے ہیں، کوئی بکھر میں سویا، کوئی سکھر میں سویا، کسی کی قبر کابل میں ہے، جاؤ تمیم داری کو دیکھو کابل میں سو رہا ہے، جاؤ عبداللہ ابن حذافہ کو دیکھو عراق کی سرزمین پہ سو رہے ہیں، جاؤ عمر بن ابسا کو دیکھو سکھر کی زمین پہ سو رہے ہیں، جاؤ حضرت سنان کو دیکھو پشاور کی دھرتی پہ سو رہے ہیں، جاؤ سہیل ابن عدی کو دیکھو سہل ابن عدی مکران کے پہاڑوں پر سو رہے ہیں، جاؤ پنجگور میں صحابہ کی قبریں دیکھو، جاؤ طیب نام کے بہاولپور میں صحابہ کی قبریں دیکھو، جاؤ بدین کے قریب صحابہ کی قبریں دیکھو، افریقہ کی جنگلات میں صحابہ کی قبریں دیکھو، فارس کے میدانوں میں صحابہ کی قبریں دیکھو۔ یہ کیوں پھیلے؟ ساری دنیا میں کیوں چھائے؟ محمد کا دین لے کر پھیلے ہیں، اور جیسے رب نے ستاروں کو آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا ہے۔ ہم ان کی عزت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی دفاع کی بات کر رہے ہیں۔ جو رب صحابہ کے معاملے میں اتنی بات حساسیت دیکھو برداشت نہیں کہ پیغمبر کے پاس نابینا صحابی آئے، پیغمبر نے غصے کے آثار چہرے پہ لائے۔ نبی ہیں، استاد ہیں، لیکن اللہ مجھے تجھے بتانا چاہتا ہے کہ ان آنے والوں کا مقام کتنا ہے، ان آنے والوں کی شان کتنی ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا مقام کتنا ہے کہ پیغمبر کے ماتھے پہ بل آئے، رب نے قرآن نازل کر دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ کیونکہ آگے پورے کے پورے دین کا مدار انہی شخصیات پر تھا۔ آج مجھے بتاؤ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو سارا دین مشکوک ہو گئے یا نہیں؟ جب ان پر یہ اعتماد نہیں تو دین پر اعتماد نہیں۔ اگر ان پر اعتماد رہے گا تو دین پر اعتماد رہے گا، ان پر بھروسہ رہے گا تو دین پر بھروسہ رہے گا۔ اگر ان پر اعتماد نہیں تو پھر دیکھ لو، قرآن بھی نہیں، اذان بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سچ بھی نہیں، حیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ نہیں جن سے ہمیں دین ملا ہے۔ اور وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ وہ کون؟ پیغمبر اگر امام تو مقتدی کون؟ پیغمبر اگر جنگ میں جرنیل تو سپاہی کون؟ صفہ کے چبوترے پہ نبی استاد تو شاگرد کون؟ نبی اگر بیعت کریں تو مرشد، نبی تو مرید کون؟ میرے پیغمبر اگر کسی ایمان والے کو دیکھے تو وہ کون؟ اور زور سے اولئک حزب اللہ کون؟ اولئک هم الراشدون کون؟ اولئک هم الفائزون کون؟ اولئک هم المتقون کون؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کون؟ رضی اللہ کا ٹکٹ کس کو ملا؟ اولئک حزب اللہ کون؟ اولئک هم الراشدون کون؟ اولئک هم الفائزون کون؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون؟ تراہم رکعا سجدا کا مصداق کون؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون؟ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب العزت قرآن کریم کی 1226 آیات بھیج کر دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے قرآن اور صحابہ کو ایسا لازم ملزوم بنایا ہے کہ جب تک قرآن رہے گا صحابہ کا ذکر خیر الانام رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب تک قرآن ہے صحابہ کا ذکر ہے، اور قرآن قیامت تک صحابہ کا ذکر، تو اس ذکر کو بیان کرنے والے صحابہ کے غلام ہوں گے تو صحابہ کا ذکر ہوگا نا۔ اس لیے مایوس نہ ہو، رات جتنی لمبی بھی ہو آخر اجالا ہوتا ہے۔ تمہاری نسبتیں حق نواز کے ساتھ ہیں، ہمارا موقف ریت پر نہیں ہے، پتھر کی مضبوط چٹان پر ہے، مضبوط چٹان پر۔ آج ہم صرف صحابہ کی ناموس کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ تم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لو جس نے مذہب کا لبادہ اڑا ہے، چاوار کی ساری بندرگاہ اس نے انڈیا کو دے دی ہے۔
کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا؟ پاسپورٹ کون سے ملک سے بنا تھا؟ بولو۔ ہمارے لوگ جب بیٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اسرائیل، افغانستان، انڈیا یوں کر رہا ہے اور اسرائیل یوں کر رہا ہے، ساتھ والا تمہارا ماما لگتا ہے۔ امریکہ سے کئی گنا زیادہ للچائی ہوئی نظروں کو پاکستان کی طرف جو دیکھ رہا ہے وہ ایران دیکھ رہا ہے۔ ہم ان کے نشاندہی کر کے اپنے ملک کا دفاع بھی نہ کریں، ہم اپنے ملک کے تحفظ کی بات بھی نہ کریں۔ اگر فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، یہ صحابہ کے غلام ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ورنہ یہ کب کا عراق اور شام بن چکا ہوتا۔ مجھے کہنے لگا دیکھو صحابہ کے دشمنوں نے شام میں 6 لاکھ سنی شہید کر دیے، عراق میں لاکھوں سنی شہید کر دیے، شکر ہے یار ہمارے پاکستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ہمارے سروں سے یہ لوگ فٹ بال کھیلتے۔ میں نے کہا ادھر ہو رہا ہے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ پتہ ہے کیوں؟ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا برداشت کرے گا؟ کہتا کروں گا۔ میں نے کہا ان علاقوں والوں کو حق نواز نہیں ملا تھا، پاکستان والوں کو حق نواز ملا ہے، جس نے اس قوم کو پہلے سے بیدار کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی حق نواز نہیں تھا جو پہلے سے بیدار کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حق نواز نے پہلے سے بیدار کر کے اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کیا ہے، اور یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اکابرین نے بنایا ہے۔ نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی، یہ ان کا تحفظ بھی ہمارے ذمے ہیں۔ کل بھی اس کے محافظ تھے، آج بھی اس کے محافظ ہیں، کل بھی اس کا دفاع کیا تھا، آج بھی اس کا دفاع کریں گے۔ کیوں؟ دفاع ہماری گھٹی میں ہے، چاہے وہ ملک کا ہو تب کریں گے، چاہے وہ صحابہ کا ہو تب کریں گے۔ آؤ دونوں کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اسی جذبے سے سرشار ہو کر آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہم علینا سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔